جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا ہے جاری اور ساری رہے گا۔ عوام کی خدمت پر میں یقین رکھتا ہوں۔ سیاست ہم نے نہیں کرنی، جن معاشی حالات سے پاکستان گزر رہا ہے وہاں پر یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال گورنرشپ کا رہنا نہیں رہنا جن کا اختیار ہے یہ بالکل ان کا اختیار ہے۔ میں نے کبھی خود سے ذاتی طور پر نہ پارٹی میں فاروق بھائی یہاں موجود ہیں یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے ہی رہنا چاہیے، لیکن الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور یہ میں آج آپ میڈیا کے بھائیوں کو بتا دوں کہ کل ہم نے 6:30 بجے کراچی گورنر ہاؤس سے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں یہ میں نے کہا تھا کہ اس بار 14 اگست جو کہ بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، گورنر ہاؤس میں 1 ملین لوگوں سے زیادہ کی شرکت متوقع ہے۔ عاطف اسلم جو کہ پاکستان کا ایک بڑا نام ہے وہ عوام کے لیے پرفارم کریں گے۔ پہلی بار گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہوں گے، اور یہ کراچی نہیں پورے سندھ کی عوام، اور وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ کوئی ایک عوامی گورنر ان کے لیے ہے جو عاطف اسلم جو کہ ہمارے ہاں ایک مشہور ہے کہ ایلیٹ کلاس ہی ان کو سن سکتی تھی، لیکن عوام کے لیے پہلی بار گورنر سندھ کے دروازے کھلے ہیں۔ عوام کے لیے عاطف اسلم آئے گا، اس کے بعد راحت فتح علی بھی آئیں گے، اس کے بعد آبدہ پروین بھی آئیں گی، علی ظفر بھی آئیں گے، لیکن صرف عوام کے لیے۔ اور یہ سلسلہ جس طرح آئی ٹی کا جاری و ساری ہے، راشن ڈسٹریبیوشن جاری و ساری ہے، موٹر بائکس کا دینا جاری و ساری ہے، فری لیپ ٹاپس کی تقسیم جاری و ساری ہے، رمضان میں دروازے کھلے اور جاری و ساری ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر عوام کے درمیان اور جو گورنر ہاؤس کی دیواروں کو ہم نے توڑ کے، جس کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دعویٰ کسی اور کا تھا، اس دعوے کو ہم نے جو وعدہ نہیں کیا اس کی تکمیل کر کے دکھائی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جاری اور ساری رہے گا۔ لوگ چاہے کتنی سیاست کر لیں، سیاست ہم بہت کر چکے ہیں، اب وقت ہے عوام کو کچھ دینے کا، اور الحمدللہ یہ گورنر ہاؤس عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ اور اس قسم کے جو میں نے جیسے کہا کہ 6:30 بجے ہم نے پریس کانفرنس کی، اور 8 بجے ایک مخصوص ٹکر چلنا شروع ہوا، تو یہ میں ان ٹکر چلانے والوں کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ میں ان چیزوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے۔ آج سے 3 مہینے پہلے اسی طرح سے ایک ٹکر چلا تھا، تو متولی مدینہ ڈاکٹر نوری کراچی آ کے گورنر ہاؤس میں 3 دن قیام کر گئے، اور جب کل یہ ٹکر چلا ہے تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے امام مدینہ کو اس گورنر ہاؤس اسلام آباد میں بھیجا ہے، تو سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ باقی کچھ فاروق بھائی بات کرنا چاہیں تو میں تو صرف یہی اضافہ کروں گا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ گردش کرتی رہی ہیں، اور یہ صرف افواہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسی کسی سوچ سے متعلق ہمارے ساتھ جو ارباب اختیار ہیں، کسی نے کوئی نہ مشورہ کیا ہے نہ اپنی سوچ کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، تو یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں کہ بغیر سرکاری وسائل کے، بغیر قومی خزانے پر بوجھ ڈالے، اگر گورنر ہاؤس میں کوئی آئی ٹی کا انسٹیٹیوٹ قائم ہوا، 50,000 بچوں کو جہاں مفت تعلیم دی جا رہی ہے ایڈوانس آئی ٹی کی، اور اس کے علاوہ مفاد عامہ کے اور عوام کی فلاح کے سینکڑوں اور کام ہو رہے ہیں، یہ میرے خیال میں گورنر عوامی گورنر کامران ٹیسوری بھائی کا ہی خاصہ ہے، اور ہمیں کہیں پر یہ مثال یا یہ عمل نظر نہیں آتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر
ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ جو ساکھ ہے جسے کریڈیبلٹی کہتے ہیں اور جو قبولیت ہے جسے ایکسیپٹیبلٹی کہتے ہیں،